کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں۔ بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔ فرما دیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ہدایت دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہے۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ انہی کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بالفرض محال
آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا رہا ہے۔ اور اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔